ایک سادہ سا ذکر ہے جو ایک لفظ والا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو آپ یوں کہتے غفرانک۔ ایک ہی لفظ ہے، ایک ذکر اگر یہ آدمی یاد رکھ لے تو گویا ایک سنت اس نے محفوظ کر لی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے آپ یہ کہتے غفرانک۔ غفرانک کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء سے باہر آ کے مغفرت کی دعا کیوں؟ ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ بیت الخلاء میں گیا، بیٹھا، اب باہر آیا، باہر آنے کے بعد غفرانک کیوں؟ مغفرت کی دعا کیوں؟ کیا حکمت اس میں ہے؟ غفرانک کے معنی کیا ہے؟ سب یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں طلب کرتے تھے؟ یہاں دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، واقعی مغفرت کے معنی کیا ہے؟ دو، اس وقت کا مغفرت کی دعا کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس وقت میں کیوں؟ تاکہ جب اب یہ ایسا ذکر ہے، ہم دن میں 2 سے 3 کئی مرتبہ جاتے ہیں، نمازوں کے لیے آدمی آتا ہے، پہلے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز کے لیے آتا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے گھر میں، اپنے جاب پہ کئی مرتبہ جاتا ہے۔ ایک دن میں کئی مرتبہ یہ ذکر آدمی کر سکتا ہے، اور ایک سنت اس کی زندگی میں زندہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر صرف اس پر عمل کرتا رہے ثواب تو ملے گا، لیکن اگر اس کی حکمت اگر جان لے آدمی اور واقعی اس کے معنی انسان جان لے تو اس کے عمل کے ذریعے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ثواب میں بھی بڑھوتری کی کوشش کرے، اضافے کی کوشش کرے، اور ایمان میں بھی اضافے کی کوشش کرے کہ اس ذکر کو سوچنے کی وجہ سے اس کی سوچ اور اعلیٰ ہو جائے، اس کے جذبات ایمان کے اور تازہ ہو جائے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آدمی کا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مغفرت کے معنی کیا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے غفارہ، اس پر سے لفظ بنتا ہے مغفرہ یا مغفرت۔ ابن منظور کہتے ہیں لسان العرب میں وَكُلُّ شَيْءٍ سَتَرْتَهُ فَقَدْ غَفَرْتَهُ، کہتے ہیں مغفرت کے معنی عربی زبان میں کہتے ہیں وَالْغَفْرُ وَالْمَغْفِرَةُ التَّغْطِيَةُ عَلَى الذُّنُوبِ وَالْعَفْوُ عَنْهَا، کہتے ہیں عربی زبان میں غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، پردہ ڈالنا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، تو اس کو غفرہ کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ والمغفرۃ التغطیۃ علی الذنوب والعفو عنها، مغفرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، چھپا دے، اس کو ذلیل نہ کرے دوسروں کے سامنے، اس پر پردہ ڈال دے اور ان کو معاف کر دے۔ علامہ عینی کہتے ہیں، یہ لسان العرب میں تھا، علامہ عینی کہتے ہیں وَأَصْلُ الْغَفْرِ التَّغْطِيَةُ، غفر کی اصل جو ہے ڈھانپنا ہے، ڈھانپنا ہے۔ والمغفرۃ، اب ڈھانپنا کس اعتبار سے کہتے ہیں والمغفرۃ الباس اللہ تعالی العفو للمذنبین، مغفرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گناہ گاروں کو معافی کا لباس پہنانا، معافی سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ بندوں کے گناہ ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اپنی معافی کا، تو یہ جو ڈھانپنا ہے ان کو ڈھانپ دے، جیسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت
اس کو ڈھانپ لے، اس کی معافی ڈھانپ لے، اللہ سزا نہ دے ان کو، ان کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کرے، ان کو ذلیل ہونے سے بچائے، آخرت میں چھپا دے ان کے گناہوں کو، اپنی مغفرت اور اپنی عفو کا پردہ اس پر ڈال دے، اس کو لباس پہنا دے اپنا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ مغفرت ہے۔ عربی زبان میں مغفر جو ہے وہ جنگ میں جو لڑتے ہیں، جو سر میں پہنتے ہیں جس سے سر پہ چوٹ نہیں لگتی ہے، جیسے ہمارے ہیلمٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے مغفر اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے؟ سر کو ڈھانپتی ہے تلوار، اور اس طرح سے جو بھی بھالا یا جو بھی استعمال ہوتا ہے سر میں نہیں لگتا ہے، تو ڈھانپنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء سے نکل کر یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، بعض علماء نے تیسرے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن دو معنی عام طور سے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ عینی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن حجر نے اس کو ذکر کیا، اور عام طور سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ ابن منظور نے بھی لسان العرب میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی کے ضمن میں، اس حدیث کے ضمن میں ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا معمول، جسے ہم نے حدیث دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو آپ کی زبان ذکر سے رک جاتی تھی، اگرچہ آپ کا قلب اس وقت بھی اللہ سے غیر متعلق نہیں ہے، اللہ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، لیکن زبان سے اس حالت میں ذکر کر سکتے ہیں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے ذکر سے رک جانے کو بھی کوتاہی سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، تو آپ اس ذکر میں رک جانے اور اس میں تقلیل کرنے کی وجہ سے اپنے کو کوتاہ سمجھتے تھے، اور آپ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتے تھے، اے اللہ میں تیرا جتنا ذکر کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت میں آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو رک گئے ہیں اس کو کوتاہی مان کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے کہ میں اللہ کے ذکر سے رک گیا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ آدمی ذکر سے نہ رکے، لیکن آپ یہ سمجھتے تھے اب کیا کریں، ذکر نہیں کر سکتے، میری ضرورت کی وجہ سے میں نے اللہ کا ذکر چھوڑا، میری اپنی ضرورت تھی، وہ میری اپنی ضرورت پر اس کی وجہ سے میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو اس کو کوتاہی شمار کرتے تھے۔ دوسرے معنی، دوسری وجہ اس کی علماء نے ذکر کی کہ ایک انسان کا کھانا کھانا، کھانے کا بدن میں ہضم ہونا، اور اس کے بعد جو غیر ضروری چیز ہے اس کا بدن سے نکل جانا، یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے کھانے وغیرہ کی دعائیں ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، کہ تین نعمتیں یہاں پر ہیں، تمام تعریف ہے اس کے لیے جس نے کھلایا پلایا، بھوک دی تو بھوک کی سیرابی کے لیے، بھوک کے لیے اللہ نے کھانا پینا بھی پیدا کیا، پیاس کے لیے پانی بھی پیدا کیا، عطا کیا۔ دو، اس کھانے پینے کو بھوک اور پیاس مٹانے لائق بنایا، جسم میں ہضم ہونے لائق بنایا، لذیذ بنایا، وسوغہ، اور تیسرے کیا ہے، وجعل لہ مخرجا، اس کے نکلنے کے لیے راستہ بھی بنایا۔ تین نعمتیں ہیں، بھوک پیاس کے لیے کھانا پینا دینا، اگر نہیں ملتا تو کیا کرتے؟ دو، اس کے کھانے پینے سے لذت اور ضرورت کا پورا ہونا، بھوک کا مٹنا، پیٹ میں جا کے کھانا ہضم ہونا، پانی پیاس بجھانا، دوسری نعمت۔ تین، جو زائد ہے اس کا جسم سے نکل جانا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے، کھانا ہضم ہونا، باہر نکلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر پایا جیسا کرنا چاہیے تھا، اس لیے اس پر استغفار کرتے تھے۔
اس لیے اس پر استغفار کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ علامہ عینی نے بہت سارے علماء نے کہی ہیں، ابو داؤد کی شرح میں انہوں نے بات کہی ہے۔ علامہ صنعانی نے بہت مختصر الفاظ میں، جن کی کتاب سبل السلام ہے، اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر، اس میں کہتے ہیں او انہ سأل المغفرۃ لعجزہ عن شکر ہذہ النعمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پینے اور پیشاب پاخانے سے نجات، یعنی اس کے ذریعے سے گندگی سے نجات پانا، اس نعمت پر شکر سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے۔ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا احسان ہے کہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ من اذہاب الاذى و ابقاء الغذا، کہ اذا گندگی تکلیف دینے والی چیز اس کے نکل جانے، اور جو غذا ہیں اس کے جسم میں باقی رہنے۔ آپ دیکھیے، آپ کا خون بنتا ہے، آپ کے جسم میں طاقت بنتی ہے، وہ ساری کس چیز سے بنتی ہے؟ جو آپ کھاتے پیتے ہیں۔ تو جسم کے لیے جو غذا چاہیے، آپ جو کھاتے پیتے ہیں اس سے وہ جسم کو غذا ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے۔ تو جتنا طاقت چاہیے، جو ضرورت کی چیز ہے، اندر باقی رہ جاتی ہے۔ لوز موشن میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو جیسے ہی کھا رہا ہوں باہر، پیٹ میں کچھ ٹھہر رہا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو لوز موشن جو ہوتے ہیں وہ آدمی کو یاد دلاتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، ایسا کیوں نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے نہیں بنایا ایسا۔ آدمی کھاتا ہے، کھانے میں سے ایک حصہ غذا بن جاتا ہے، وہ جسم کا حصہ بنتا ہے۔ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کو طاقت، قوت، غذا ملتی ہے، اس کا گوشت پوست بنتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے اس کی۔ تو غذا کا ایک حصہ جسم کا حصہ بنتا ہے، لیکن جو ضروری نہیں ہے، خراب ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر رکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اذا ہے، تکلیف دینے والی، نقصان دینے والی چیز ہے، تو کیا ہو جاتی ہے؟ باہر نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روکنے کی چیز کو روک لیتا ہے جسم میں، اور جو باہر نکلنے والی چیز ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اے اللہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تیسرا حصہ اس میں یہ بھی ہے کہ جسم میں جو گندگی کی چیز ہے، جسم میں گندگی بنتی ہے، ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اس گندگی سے نجات پا لیتے ہیں۔ اگر وہ اندر رہے، ہم کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری گندگی جسم میں رہ گئی، باہر ہی نہیں آ رہی ہے، آدمی کا کیا حال ہوگا سوچیں۔ تو جو ہماری جسم کی گندگی ہے وہ قضائے حاجت سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن جو ہمارے گناہوں کی گندگی ہے اس سے نجات کے لیے کیا چاہیے؟ استغفار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، دیکھو یہ جو گندگی تمہارے جسم کی ہے اس سے تو نجات مل گئی قضائے حاجت کے ذریعے، لیکن تمہارے گناہوں کی جو گندگی ہے اس سے نجات پانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا ہے کہ اس گندگی سے بڑھ کے گندگی ہے۔ اگر یہ دنیا کی ہلاکت ہے تو وہ آخرت کی ہلاکت ہے، اگر اس سے نجات نہیں ملی تو بڑی ہلاکت ہے، اس سے نجات اگر نہیں ملی تو بڑی تکلیف ہے، بڑا عذاب ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ لہٰذا اس سے یہ نجات کے لیے قضائے حاجت ہے، تو اگر گناہوں کے لیے مغفرت۔ ایک چیز سے دوسری چیز سمجھنا، اس سے بڑھ کے بھی تو گندگی ہے، اس سے بڑھ کے تو بھی تو ہلاکت ہے، اس کے لیے کیا کرے گا؟ معافی مانگ اللہ سے، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کے لیے، وہ احساس بندے میں آئے کہ اس سے بڑھ کے ہلاکت ایک چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے جو بظاہر حدیث سے سامنے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے۔